हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 14 तारीख को जो बच्चे लैंग्वेज 1 रखा था अपना, और उनमें उन्होंने अपना उर्दू को अपना भाषा 1 के तौर पर चुना था। उसमें जो सवालात आए थे उनका आंसर की मैं लेकर के आया हूँ। तो सारे बच्चे, अगर आपने भी अपना लैंग्वेज 1 रखा, ऑप्शन 1 में उर्दू चुना, तो उनके लिए आज की ये क्लास बहुत अहम साबित होने वाली है। तो आप लोग देखिएगा। चलिए हम देखेंगे। नीचे दिए हुए इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में किसी मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है, देखेंगे क्या है। दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे। क्या थे? हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। हकीम अजमल खां को लोग 1921 ईस्वी तक बस एक अच्छा हकीम जानते थे, मगर उनकी टक्कर का हिंदुस्तान में कोई हकीम नहीं था। कभी भी इबारत को अगर हल करेंगे तो जहाँ जहाँ पे डैश है ना, वहाँ पे हम अंडरलाइन कर देंगे, ताकि क्या होगा कि कभी भी हम जो है इबारत सॉल्व करेंगे तो उस वक्त जो है हमारे लिए कोई समस्या का कोई उत्पन्न न होगी, ताकि हमारे डैश लगा रहेगा ना तो आसानी से समझ जाएंगे। तो हकीम अजमल खां को लोग 1921 ईस्वी तक बस एक अच्छा हकीम जानते थे। उनकी टक्कर का हिंदुस्तान में कोई हकीम नहीं था। नवाबों राजाओं से माहवारा हजारों की रकमें बंधी हुई थी। किससे? नवाबों राजाओं से कितनी हजारों की रकमें बंधी हुई थी। देखिए, दिल्ली से बाहर जाने की 1000 रुपया रोजाना फीस मुकर्रर थी। कितनी? 1000 रुपया। कहाँ जाने के लिए? दिल्ली से बाहर जब किसी प्रोग्राम में जाते। आप समझते होंगे कि इतना बड़ा तबीब तो बस अमीरों का ही इलाज कर सकता है, गरीबों को भला उनसे क्या फ़ायदा पहुंचता होगा। लेकिन ये बात नहीं है। उनकी नज़र में अमीर गरीब सब बराबर थे। वह जो कमाते थे अपने अजीज़ों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में उठा देते थे। यानी जो भी कमाते वो अपने कौमी कामों में क्या करते थे? सब लुटा देते थे। देने का अंदाज ऐसा होता, एक हाथ से देते तो दूसरे हाथ को खबर न होती और लेने वाला भी शर्मिंदा नहीं होता। तो ये इबारत हम पढ़ लिए। अब देखेंगे इसी इबारत से हमारे लिए सवालात पूछे गए, उनका जवाब हम इसी इबारत से देंगे। चलिए सवाल नंबर 91 देखिए। हकीम अजमल खां की किन से माहवार हजारों की रकमें बंधी हुई थी? अभी आपने पढ़ा राजाओं, नवाबों और राजाओं से। तो क्या है? नवाबों और राजाओं से हकीम अजमल खां की जो है माहवार हजारों रुपए बंधी हुई थी। तो सवाल नंबर 91 का जवाब 1 हो गया। आप भी अपना प्रश्न पत्र लेकर बैठेंगे और मिला लीजिएगा कि आपने कितना सही करके आए हैं और आप कितना गलत करके आए। तबीब की जमा है। तबीब की जमा क्या है? तबीबों हो जाएगा मेरे दोस्तों। तबीब की जमा तबीबों। चलिए, हकीम अजमल खां को 1991 ईस्वी तक किस हैसियत से जानते थे? किस हैसियत से जानते? अच्छा इंसान, एक सामाजिक कारकुन, एक अच्छा दानिश्वर जानते थे, एक अच्छा हकीम जानते थे। तो क्या जानते थे? एक अच्छा हकीम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक अच्छा हकीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अमीर का मुतजाद है। क्या है? अमीर का मुतजाद देखेंगे मेरे दोस्तों। अमीर का मुतजाद क्या है? अमीर का मुतजाद आपको हो गया, अमीर का मुतजाद गरीब हो जाएगा। अमीर का मुतजाद, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 95। हिंदुस्तान में किसकी टक्कर का कोई हकीम नहीं था? हकीम अजमल खां की टक्कर का कोई हकीम नहीं था। चलिए, हकीम अजमल खां की नज़र में कौन बराबर थे? बादशाह, फकीर, आम और ख़ास, हर मिल्लत व मजहब के लोग, अमीर और गरीब सब बराबर थे। किसके नज़र में? हकीम अजमल खां की नज़र में। चलिए आगे देखेंगे। हकीम अजमल खां की दिल्ली से बाहर जाने की कितनी फीस थी? अभी हमने पढ़ा 1000 रुपया रोजाना। उसकी कहीं भी जाते तो 1000 रुपये एक दिन का लिया करते थे हकीम अजमल खां अपनी फीस। चलिए सवाल नंबर 98 देखेंगे। हकीम अजमल खां जो कुछ कमाते थे उन्हें किन कामों में उठा देते थे? किन कामों में ढाल देते थे? लुटा देते थे। अपने गरीबों और अपने अजीज़ों, गरीबों और कौमी कामों में क्या करते थे? उठा देते थे। राइट नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए 99 देखेंगे मेरे दोस्तों। हकीम अजमल खां की मदद करने का अंदाज कैसा था? वह सबकी खामोशी से मदद करते, वह सबको दिखाकर, वह देख पर और परख कर मदद, वह एक हाथ से देते दूसरे हाथ को खबर नहीं होती थी। ये अंदाज था किसका? हकीम अजमल खां का। चलिए 99 ये हो गया। आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उससे जो सारे सवालात थे वो सवालात आपको करा दिए गए। अब हम पढ़ेंगे अशार।
اشعار پڑھنے کے بعد جو سوالات ان سے پوچھے گئے اس کو بھی سولو کریں گے. دیکھیے گا ابھی نیچے پیڈاگوجی کے پرشن بھی میں سولو کروں گا آسانی سے, اس کو جو ہے ایک دم دیکھ کے اس کو ڈیپلی کے ساتھ آپ لوگ جو ہے کیا کیجئے گا, غور سے دیکھیے گا. نیچے دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجئے. کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے, کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے, تجھے ہو شر میں تو پانی میں جا کے ڈوب مرے, ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا, یہ عقل یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا, خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی, ناچیز چیز بن بیٹھی, جو بے شعور ہو یوں باتمیز بن بیٹھی, تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے, زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے, جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں, بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. یہ ساری چیزیں اس اشعار میں کہی گئی. اب دیکھیے بھلا کا متضاد کیا ہوگا, خراب یا اچھا یا مخلص یا برا, تو بھلا کا متضاد کیا ہو جائے گا, برا, رائٹ آنسر. جو بات مجھ میں ہے وہ تجھ کو وہ ہے کہاں, جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے کہاں, نصیب کہاں ہے وہ بات, جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں. دیکھیں گے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو ہے وہ نصیب کہاں. چلیے سوال نمبر 104 دیکھیں گے. پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا, اس دنیا سے چلے جانے کو, جنگل میں چلے جانے کو, اپنے گھر چلے جانے کو, شر میں سے پانی میں ڈوب مر جانے کو. دیکھیں گے اشعار میں یہاں پہ کیا کہا پہاڑ نے, کہ اپنے, دیکھیے یہاں کیا کہا, تجھے تو شر میں سے, تجھے ہو شر میں تو پانی میں جا کے ڈوب مرے, یہی کہا نا, کس نے کہا, پہاڑ یہ کہتا ہے گلہری سے. چلیے آگے دیکھیں گے ہم. پہاڑ کے نزدیک گلہری بے شعور ہو کر کیا بن بیٹھی ہے, با ادب, عقل مند, با اخلاق اور با تمیز. تو کیا بن بیٹھی ہے, عقل مند بن بیٹھی ہے. چلیے 105 ہو گیا. اب دیکھیں گے اب آگے 91 سے 105 تک آپ کے یہ پیراگراف سے سوال, شعر سے اور نظم سے, نثر اور نظم سے سوالات پوچھے گئے تھے, جو ہمیں جن کا سوال جو ہے کیا کرنا تھا, انہی سے لینا تھا. لیکن اب یہ ہے ہماری سوچ پر, ہمارے تخیل پر, ہمارے تفہیم پر یہ سوالات کے جوابات دینے ہوں گے ہمیں. اگر ہم نے اچھے سے اسٹڈی کیا ہوگا تو ہم آسانی سے جو ہے اس کے جوابات دے سکتے ہیں. تھوڑی بھی کمی رہ گئی ہوگی سوالات کو حل کرنے میں یا پڑھنے میں, یا تھوڑی سی ہم نے کوتاہی کمی کی ہوگی تو ہم آسانی سے اس کا جواب نہیں ملنے والا. چلیے دیکھیے, پیداواری یا مفید لفظیات سے کیا مراد. پیداواری جانتے ہیں جس کو ہم تخلیق کہتے ہیں, اور مفید جانتے ہیں جس کو یوزفل ورڈز کہتے ہیں. لفظیات لفظ کی جمع ہے, اس سے کیا مراد ہے, پیداواری یا مفید. دیکھیں گے ہر آپشن کو ہم دیکھیں گے, اس کا انالائسس کریں گے, اس پر ڈسکس کریں گے, اور اس کا یہ جواب کیوں ہوگا وہ بھی بتائیں گے. تو آپ لوگ جو ہے اگر چینل پہ نئے ہیں میرے دوستوں تو کیا کیجئے گا, سبسکرائب کر دیجئے گا, تاکہ جو ہے جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ جائے. چلیے دیکھیے, جب ہم سطور سے, سطور کس کی جمع ہے, سطر کی جمع ہے, سطور سے ماورا پڑھتے ہیں. ماورا یعنی سطور کے علاوہ, سطروں کے علاوہ, لائن کے علاوہ پڑھتے ہیں, تو الفاظ کو نوٹس کرتے ہیں نہیں, یہ کٹ جائے گا, کیونکہ جب سطور کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں تو الفاظ کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے ہیں تو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. لکھنے اور بولنے میں استعمال ہونے والے الفاظ, لکھنے اور بولنے والے ہونے والے, پڑھنے یا پڑھنے والے کے لیے نئے الفاظ, الفاظ کو ہم جیسے سنیں ویسے مان لیں. ایسا نہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم جس الفاظ کو جیسے سنیں مان لیں. تو پہلا اور دوسرا کٹ گیا, تو اب کیا ہوگا, پیداواری مفید لفظیات سے کیا مراد ہے, لکھنے اور بولنے میں استعمال ہونے والے الفاظ. یہ صحیح جواب ہو جائے گا کہ جب آپ پیداواری الفاظ یعنی کوئی الفاظ کریٹ کر رہے ہیں یا کوئی یوزفل ورڈز یوز کر رہے ہیں تو اس کا کہاں یوز کریں گے آپ, لکھنے اور بولنے میں. تو اس کا صحیح جواب رائٹ آنسر آپشن نمبر 2 ہو جائے گا. ہم سطور سے ماورا پڑھتے ہیں تو الفاظ کو نوٹس کرتے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. تو رائٹ آنسر آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. چلیے دیکھیں گے سوال نمبر 107 دیکھیں گے میرے دوستوں. درج ذیل میں کس مہارت کو متن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اہم نہیں سمجھا جاتا, یا کیا اہم نہیں سمجھا جاتا, یہ پڑھنا ہے. کس مہارت کو متن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اہم نہیں سمجھا جاتا. یہاں نہیں پوچھا ہے کہ کون سی مہارت کو متن کو پڑھیں گے کہ جو ہمارے لیے اہم نہیں ہے. آئندہ متن کے بارے میں توقع کرنا, یعنی کوئی متن پڑھ رہے ہیں اور آئندہ متن کو پڑھ لیں ہم, اس کا توقع کرنا کر ہی سکتے, تو یہ جو ہے اہم ہے تھوڑا. تو واقعات یا نظریات کو ترتیب دینا اور تجزیہ کرنا. کوئی بھی عبارت کو, مہارت کو پڑھنے کے لیے, کوئی بھی عبارت
کو پڑھنا اس وقت مہارت کہلاتا ہے کیا؟ کسی واقعات یا نظریات کو ترتیب دے دینا اس کے بعد تجزیہ کرنا، یہ ہم کو صحیح نہیں لگ رہا۔ دیکھیں اب آپشن نمبر 3 دیکھیں گے، اب تک پڑھے گئے متن کا ذہنی خلاصہ بیان کرنا۔ یہ بھی بچوں کو ہم کلاس میں کہتے ہیں کہ یہ جو پڑھے ہو بچے ہم کو اس کا خلاصہ بیان کر کے بتاؤ۔ یہ کہتے ہیں انفرادی حروف تہجی پر زور دینا، یہ سب نہیں سمجھا جاتا، تو اس کو بھی نہیں سمجھا جاتا۔ انفرادی حروف یا حروف تہجی پر زور دینا یہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ سمجھا کیا جاتا ہے؟ تو یہ واقعات یا نظریات کو ترتیب دینا اور تجزیہ کرنا، یہ جو ہے مہارت کو متن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اہم نہیں ہے۔ سمجھ گئے نہیں میرے دوستوں؟ چلیے آپشن نمبر 107 کا 2 ہو جائے گا۔ چلیے دیکھیں گے 108، پھر بھی جو ہے استاد طلبہ سے تجربے پر مبنی سوالوں کے جواب دینے کے طریقے کے بارے میں غور کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے استاد طلبہ سے؟ تجربے پر مبنی سوالوں کے جواب دینے کے طریقے کے بارے میں غور کرنے کے لیے۔ یہ بھی پوچھتا ہے کہ اس طرح کے سوال کا جواب لکھتے ہوئے وہ کیا سوچ رہے تھے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ استعارہ کی یا ما بعد لسانیت؟ ما بعد یعنی کہ جو سیکھ لیے اس کے بعد جو سوالات آتے ہیں، کوسچن آتے ہیں زبان سے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ما بعد نشانیت یہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ما بعد وقوف ہو جائے گا۔ سوال بچے کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں، اس سے سوال و جواب کر رہے ہیں، اور یہ بھی پوچھتا ہے کہ اس طرح کے سوال کا جواب لکھتے ہوئے وہ کیا سوچ رہے تھے، تو یہ ما بعد وقوف ہو جائے گا۔ ما بعد وقوف اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 109 دیکھیں گے میرے دوستو، درج ذیل میں کون دوسری زبان کی تدریس کے طریقے قواعد کی اطلاق کے خصائص میں شامل نہیں ہے؟ کیا ہے سوال؟ درج ذیل میں کون دوسری زبان کی تدریس کے طریقے قواعد کے اطلاق کے خصائص میں شامل نہیں ہے۔ خصائص خصوص کی جمع ہے، جس کو کہہ لیں خصوصیت، اسی کو ہم خصائص کیسے ہے تو اسی کی جمع ہے۔ تو کیا پوچھ رہا ہے؟ یہ شامل نہیں ہے۔ کیا شامل نہیں ہے؟ تو درج ذیل میں کون دوسری زبان کی تدریس کے طریقے قواعد تو جانتے ہوں گے، اطلاق کے خواص میں تو دوسری آپشن نمبر 1 دیکھیں گے، دوسری زبان کے قواعد کے اصول کی آموزش اور مشق ہے۔ یہ کیا شامل نہیں؟ کیا ہے؟ شامل نہیں ہے۔ تو کیا دوسرے زبان کے قواعد کے اصولوں کی آموزش اور مشق ہے؟ دوسرے زبان میں راست ترسیل اور فینو دونوں زبانوں کے قواعد کے اصولوں کا تقابل، یہ بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد تیسرا دیکھیں، عمل سے زیادہ زبان کی حیات پر توجہ مرکوز کرنا۔ عمل سے زیادہ، یہ کبھی بھی کسی چیز کو ہم عمل ایکٹیویٹی کے ذریعہ ہی سیکھتے ہیں، تو یہ جو ہے شامل، تو یہ شامل ہو عمل سے زیادہ، تو عمل سے زیادہ نہیں ہے یہاں۔ عمل سے زیادہ کیا کر رہا ہے؟ حیات پر مرکوز، تو یہ آپشن نمبر یہ شامل نہیں ہوگا۔ تو آپشن نمبر اس کا 109 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ عمل، کیونکہ ایکٹیویٹی چاہیے لیکن صرف حیات پر نہیں چاہیے۔ کیا کہا؟ سوال پوچھا طریقے اطلاق کے خصائص میں۔ طریقے یعنی اطلاق جو سمجھ رہے ہیں نا کہ قواعد کے طریقے اطلاق میں، تو قواعد پر بھی توجہ ہونی چاہیے اور حیات پر بھی توجہ ہونی چاہیے، لیکن اس سوال میں اس میں کیا پوچھ رہا ہے؟ عمل سے زیادہ زبان کی حیات کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کس طرح کی زبان ہے، کیا زبان ہے، لکھا کیسے جائے گا، پڑھا کیسے جائے گا، بلکہ ہم کو اس کے زبان کے قواعد و ضوابط پر جو ہے عمل ہونی چاہیے، اس میں ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، تب زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلیے یہاں نہیں ہے، یہ والا نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، یہ سب رہے گا اس میں۔ چلیے دیکھیں گے اب سوال نمبر ہم 106 دیکھ لیے، 107 ہو گیا، 108 ہو گیا، 109 ہو گیا، 110 دیکھیں گے۔ سوال کون سا دیکھیں گے؟ 110۔ انسانی زبان کی کس خصوصیت کی بنا پر انسان ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکتا جو فی الحال موجود نہیں ہے؟ یعنی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ من مانا پن نہیں، ساختی انحصاریت، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہم پڑھ لیے اور اس کے بارے میں کچھ جان لیے تو ہم اس کو اس ساخت کے اعتبار سے ان کو جان سکتے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر 2 صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے درج ذیل میں کون سا تصور زبان کے اکتساب کے اعلیٰ کار LAD میں واضح نہیں کیا گیا ہے؟ بچے 4-5 سال کی مختصر مدت میں زبان سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یہ ہے۔ بچے مرصع زبان کیسے سیکھتے ہیں؟ یہ بھی ہے،
یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ بچے مرثع کا مطلب ہوتا ہے بچے ماں باپ سے، دادا دادی سے، خاندان سے زبان سیکھتے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ نہیں ہے کون سا؟ بچوں کی لسانی ماں حاصل ان کی لسانی مواد سے زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ بچے پہلے اپنی زبان کیسے سیکھتے ہیں؟ یہ بھی ہے، تو نہیں ہے کون سا؟ یہ آپشن جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ آپشن نمبر 3 جو ہے 111 کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آپشن نمبر 3 111 کا کیا ہو جائے گا؟ صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے 112 کا دیکھیں گے میرے دوستوں۔ زبان اور بولی کے بارے میں درج ذیل میں کون سا لسانی اعتبار سے درست ہے؟ لسانی جانتے ہیں نا، جو زبان کے اعتبار سے درست ہے۔ زبان اور بولی کے بارے میں، زبان اور بولی لسانی اعتبار سے ایک ہوتی ہیں لیکن جغرافی اعتبار سے یکساں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زبان کا اپنا رسم الخط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے آپ کو۔ تو کیا ہے؟ زبان اور بولی کے مابین فرق اور امتیاز کو ابھی تو صحیح سے واضح نہیں کیا گیا، یہ بھی صحیح ہے۔ تو زبان میں تحریری ادب ہوتا ہے لیکن جبکہ بولیاں میں صرف زبانی روایت ہوتی ہے، یہ اکثر یہ صحیح ہے، رائٹ آنسر آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ کیونکہ زبان جو ہے، اس سے پہلے بھی میں جب زبان پڑھایا تھا اس کے بارے میں اچھے سے بتا چکا ہوں۔ زبان میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، شائع بھی کر سکتے ہیں، چھپوا سکتے ہیں، لیکن بولیاں کیا ہے؟ یہ علاقہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں زبان جو ہے یہ بولیاں بولی جاتی ہے، لیکن اس کو باضابطہ طور پر اس کو تحریر نہیں کیا جاتا، اس میں پیپر نہیں چھپتے، ان میں رسالے نہیں چھپتے، اس زبان میں کتابیں نہیں لکھی جاتی۔ تو رائٹ آنسر آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ 113 دیکھیں گے، درج ذیل میں کون حروف اور حروف تہجی کے بجائے الفاظ اور چھوٹی کہانیوں کی مدد سے پڑھنے کی شروعات کا جواز فراہم نہیں کرتے؟ الفاظ اور متن بامعنی ربط قائم کر لیتے ہیں جبکہ حروف ایسا نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ الفاظ اور متن بامعنی ربط قائم کر لیتے ہیں، الفاظ اور متن زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں لیکن حروف ایسا نہیں کرتے، ایسے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ الفاظ کے مقابلے علیحدہ حروف کو یاد کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، الفاظ کے مقابلے علیحدہ حروف کو یاد کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پڑھنا شروع کرنے والی چھوٹی اکائیوں کے بجائے بڑی اکائیوں پر زیادہ توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ کیا پوچھا ہے سوال؟ پھر سے دیکھیں گے کہ حروف اور حروف تہجی کے بجائے الفاظ چھوٹی اکائیوں کی مدد سے پڑھنے کی شروعات کا جواز نہیں فراہم کرتے، پڑھنے کی شروعات کا جواز نہیں فراہم کرتے۔ تو کون سا نہیں کرتے؟ یہ بھی کرتا ہے الفاظ اور متن، یہ بھی کرتا ہے الفاظ اور متن زیادہ دلچسپ ہوتا ہے، الفاظ اور متن کے مقابلے علیحدہ حروف کو یاد کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو آپشن نمبر 4 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، آپشن نمبر 4 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر دیکھیں گے 114، مادری زبان پر مبنی کثیر لسانیت وکالت کرتی ہے۔ مادری زبان جانتے ہیں جسے مدر ٹنگ کہتے ہیں، ماتری بھاشا کہتے ہیں، اور مبنی کثیر لسانیت کا وکالت کرتی ہے۔ مبنی یعنی اس پر منحصر ہو، اسے کثیر کا مطلب زیادہ، لسانیت کا مطلب زبان کا وکالت کرتی ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر دیکھیں گے آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ تمام بچے ریاست کی زبان میں اپنی اسکولی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، تمام بچے انگریزی اور گھر کی زبان میں اسکول تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، تمام بچے ہندی کو بطور پہلی زبان پڑھتے ہیں، تمام بچے اپنی مادری زبان یا گھر کی زبان میں اسکولی تعلیم شروع کرتے ہیں۔ تو صحیح ہے، رائٹ آنسر آپشن نمبر 4 صحیح ہو جائے گا۔ اس میں سب آپ کو صحیح لگ رہا ہوگا لیکن ہم کو چننا وہی جو رائٹ آنسر جو سب سے بیسٹ ہے، وہ بار بار بتاتا ہوں۔ چلیے سوال نمبر 115 دیکھیں گے، سوال نمبر 116 ہو گیا آپ کو، 112 113 114 ہو گیا، آپ 115 دیکھیں گے۔ درج ذیل میں کرشن کا کون سا مفروضہ وائیگوسکی کے ZPD سے مشابہت نگراں کا اور فطری تربیت کا مفروضہ یا مؤثر فلٹری کا مفروضہ مواد کا مفروضہ؟ تو یہ رائٹ آنسر آپشن نمبر اس کا 3 ہو جائے گا۔ کیومنس کے مفروضات کی آپسی انحصارات کے مطابق درج ذیل میں کون ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں؟ پہلی اور دوسری زبان میں وقوفی اکیڈمک مہارت، دوسری زبان میں پڑھنا اور لکھنا، پہلی اور دوسری زبان میں بنیادی آپسی مہارت، دوسری زبان میں تفہیم متن اور تیاری۔ تو پہلی اور دوسری زبان میں بنیادی آپسی مہارت، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر 3 صحیح جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھیں گے سوال نمبر 117، درج ذیل میں تفہیم متن کی حکمت عملیوں کے بارے میں غلط بیان کی نشاندہی کیجیے۔ غلط بیانی کی کیا کیجیے؟ نشاندہی کیجیے۔ غلط بیانی کون ہے اس میں، وہ اس کی نشاندہی کرنا، جو صحیح نہیں ہے اس کی نہیں کرنا۔ سرسری مطالعہ میں گہرائی میں جا کر مطالعہ کرتے ہیں نا،
सरसरी मुताला में गहराई कुछ शुरू होता है, ऊपर ऊपर मुताला कर लिए, कोई यही गैर बयानी हो गया आपका यहीं से। गैर मुताला में ज़्यादातर उजलत से मुताला, गैर मुताला उजलत से नहीं, यही तो गलत हो गया। गैर मुताला यानी जो एकदम हम डीपली स्टडी करते हैं तो उसमें उजलत से काम लेते हैं, डीपली स्टडी में आराम आराम से पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही कट गया, तो गलत बयानी यही हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सरसरी मुताला तबसरा के लिए मुनासिब होता है, जबकि गैर मुताला मखसूस सवालों के जवाब में मुतयन होता है। ठीक है, ये सही है। और जो है सरसरी और गैर दोनों मुताला व मतन पढ़ते हुए आंखों को तेज़ी से चलाना, ठीक है ये भी। और सरसरी मुताला मतन और मुताला से ये भी सही है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर 17 का 117 का 1 सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 118 देखेंगे। जब बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द की चीज़ों, वाक़यात और मुज़ाहरे के बारे में पूछना शुरू करते हैं, वाक़यात और मुज़ाहरों के बारे में, तो दूसरे के मुकाबले में ज़बान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अमल कौन होता है? इंज़बाती, इत्तिलाती, आज़माइशी और तख़य्युली। क्योंकि वाक़या जो है, कोई भी बच्चा अगर वाक़यात और मुज़ाहरा के बारे में सवाल कर रहा है और बार बार सवाल कर रहा है ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो ये उसके तख़य्युली इसका मौका, ये क्या है, इसका तख़य्युल उसका काम कर रहा, वो अच्छे से सोच पा रहा है और सवालात को क्रिएट कर पा रहा है, सवालात पैदा कर रहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 119 देखेंगे। ये देखा गया मुख्तलिफ समाजी माशी ग्रुप के बोलने वाले काफ का लफ्ज़ तलफ़ुज़ मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, ये किसकी मिसाल है? अमली तनव्वु की? नहीं। और समाजी और सकाफ़ती तनव्वु की? समाजी और सकाफ़त का मतलब होता है तहज़ीब, और समाजी और नफ्सियाती तनव्वु की? ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया। तो समाजी लिसानी तनव्वु की, किसी भी ज़बान और किसी भी बोली हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर बदल जाता है, और वहाँ पे ये लिसान का मतलब ज़बान होता है, तनव्वु यानी ज़बान के मुख्तलिफ हो जाने की वजह से, डिफरेंट हो जाने की वजह से काफ का तलफ़ुज़ अलग अलग होने लगता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखेंगे 120, आज के सेशन का ये आखिरी सवाल। उजरा 7 माह की छोटी बच्ची है, मुसव्वतों और मुसम्मतों, मुसव्वतों यानी वोवेल्स, मुसम्मतों कहते हैं यानी कॉन्सोनेंट को मिलाकर आवाज़ निकालती है, मुसव्वतों और मुसम्मतों को। वह किसकी मदद से तरसील कर रही है? तुतलाना, ये कट जाएगा आपका। गोंगना, इससे भी नहीं होगा। लिसानी बोल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। सूतियों, सूतियों से, सौतून की मतलब बता चुका मैं, कई क्लास में आपको बता चुका हूँ। सौतून का मतलब होता है आवाज़, उसी की मदद से वो जो है कभी आवाज़ को सुन करके लोगों से उसी को बोलने की कोशिश करती है, तो उसी को हम कहते हैं सूतियतों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा 120 का। तो समझ गए आप लोग। तो इस तरह के सवालात आपसे पूछे गए थे। अगर इसमें जो है कहीं भी आपको ये लगे कि मैं जो है इसका गलत आंसर बताया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हैं, ताकि मैं भी उस पर विचार कर सकता हूँ और अपने ख्यालात उस पर दोबारा रख सकता हूँ। तो आपका हमारे क्लास पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जितने दोस्तों ने जो है लैंग्वेज 1 रखा, उसमें उर्दू में ऑप्शन 1 चुना है, तो उन तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अभी अपने प्रश्न पत्र से इसको मिला ले और वो भी अपना जांच ले कि वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, कितने नंबर हासिल कर पाए हैं, तो ताकि वो भी फिर से तैयारी में लग जाए। ठीक है ना, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में।